جی ویلکم بیک ناظرین. آج باران رحمت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے ساتھ، اور موضوع گفتگو ہے رحمت خداوندی. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کسی بھی مسلمان کے لیے یا بلکہ مسلمانوں پر ہی کیوں تخصیص کی جائے، کسی بھی انسان کے لیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ایک وابستہ رحمت کا تصور ہے، اس سے بڑا خوش کن تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے خمیر میں ایک خطا کی سرشت بھی رکھی ہے، اور اسی لیے کہا کہ میں بار بار رحم کرنے والا ہوں، کیونکہ انسان کے خمیر میں جو ہے وہ اس کی سرشت میں خطا ہے. وہ خطا کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اسے شیطان بھلا دیتا ہے یا پھسلا دیتا ہے، اور وہ پھر خطا کا مرتکب ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت پھر اسے اپنی طرف بلاتی ہے. تو یہ جو رحمت کا یہ تصور ہے، یہ میرا خیال ہے کہ شاید جو الہامی مذاہب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس کے علاوہ ہمیں اور کہیں نہیں ملتا. اور یہی تو مذہب حق کی ایک علامت ہے نا، کہ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جو بندے کا، مخلوق کا ایک تعلق ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اور وہ ایک اعتماد کا، یقین کا، اطمینان کا رشتہ. کسی بھی حالت میں یا کسی بھی سطح پر اللہ تعالیٰ وہ رشتہ اپنی مخلوق سے ٹوٹنے نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک اظہار ہے کہ رب ذوالجلال نے واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے پیارے حبیب آپ یہ فرما دیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں. وہ بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے. بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کے خطاؤں کو اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ پر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی شان ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہے. اس ٹائم پھر صرف گناہوں کو نہیں بخشتا، پھر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر، اب ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 آگے. تو یہ رب ذوالجلال کی رحمت ہی ہے نا، جو ان کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے. رب تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اتنے لوگ جو ہیں ان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت جو ہے یہ بڑی وسیع ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب ہم ایک اس پہلو کا ذکر کر رہے ہیں نا جس میں انسان کے ذاتی اعمال جو ہیں، یا اس کی خطائیں یا گناہیں، یا انسان کے ساتھ انسان اور خدا کا جو تعلق اور رشتہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت کے کون کون سے پہلو ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، ہم جب اس پوری کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع و عریض کائنات ہے جس کی حدیں بھی معلوم نہیں ہو سکیں کہ یہ، اور ہر لمحہ یہ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر لمحہ یہ پھیلتی جا رہی ہے. اور اس میں بھی دیکھیے کہ اتنی وسیع و عریض کائنات میں آپ کو صرف ایک یہ خطہ زمین نظر آتا ہے جہاں اللہ نے زندگی کا جو تصور ہے، اور اس خطے میں بھی جو زندگی کا تصور ہے، اس میں صرف یہ نہیں کہ انسان کو پیدا کر دیا، ایک پورا نظام بنا دیا جس میں جانور ہیں، جس میں چرند ہیں، جس میں پرند ہیں، جس میں پانی ہے، جس میں ہوا ہے، جس میں درخت ہے. اور اب جب ہم اس پورے نظام کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ایک دوسرے کے سہارے کے ساتھ ایک دوسرے کو ایک نظام، پورے نظام میں اس نے سہارا دیا ہوا. تو ہم جب اس پورے نظام کو بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت کا ایک وہ عنصر نظر آتا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہوتی تو شاید باقی چیزوں کے لیے وہ کمی کسی طرح سے پوری نہ ہو سکتی. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. بلکہ صرف ایک انسانی ڈھانچے پر بھی نگاہ یہ ایک الگ دنیا ہے. یہ ایک الگ دنیا ہے کہ یہ ایک الگ کائنات ہے کہ سر اوپر ہے، ٹانگیں نیچے ہیں. دیکھیں نا جی، وہ تو آپ خلیے کے سطح سے، آپ سیل کی سطح سے جو ایک خلیہ ہے، یعنی کہ جو انسان کے جسم کی ایک اکائی جس کو کہا جاتا ہے، اس خلیے کے اندر ایک وقت، ہم تو چونکہ میڈیکل میں پڑھا بھی ہے
کہ ایک وقت میں اس خلیے کے اندر کیا کیا کیمیائی عمل ہو رہے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کا اثر دوسری چیزوں پر کیسے پڑ رہا ہے، پھر وہ خلیے مل کے ایک عضو بناتے ہیں، ایک عضو کا دوسرے عضو کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، یہ اور ساری کیسا اللہ تعلق تعالیٰ ہے۔ کی رحمت ہے نا۔ وہ حضرت جیسے صاحب جیسے رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس پہ غور کیا، وہ بھی ظاہر ایک ادیب تھے اور بڑے ماشاءاللہ ایک مفکر بھی تھے، ایک صوفی بزرگ بھی تھے۔ حضرت شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کائنات پہ غور کر کے اور ان حقیقتوں کو واضح کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے یہ دو سانس ہیں، ایک بہر سے سانس اندر جاتا ہے، سبحان اللہ، ایک اندر سے باہر آتا باہر ہے۔ آتا ہے۔ اگر باہر سے اندر سانس نہ جائے تب بھی انسان کی زندگی نہیں ہے، اندر سے باہر نہ نکلے پھر بھی زندگی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اگر ہر سانس پر بھی اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا، نعمتوں کا شکر بجا لائے، ہر سانس پہ بھی شکر بجا لائے، تو پھر بھی نعمتیں اس وقت دو لے رہا ہوتا ہے، شکر تو ایک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں اور نعمتیں۔ دیکھیں یہ وہی کچھ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہے، ہم بینائی رکھتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، بہت سارے لوگ، اللہ نے کچھ لوگوں کو ان نعمتوں سے محروم کر کے یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر میں محروم کرتا ہوں تو پھر یہ اس کا نتیجہ ہے، تو تاکہ لوگ دوسرے شکر کر سکیں اور اس نعمت کا احساس کر سکیں۔ تو کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا ہم احساس کر سکتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نہیں، لیکن بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ ادراک ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ، اگر اللہ کی نعمتوں تو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی، یہ گنتی میں نہیں آ سکتی، اس قدر رب ذوالجلال کی نعمتیں ہیں۔ تبھی سورہ الرحمن کے اندر جو ایک کلمہ بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ بھی اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں جو ہے وہ بے پایاں ہیں، ان گنت ہیں۔ تو ان ان گنت نعمتوں کا اور رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی قدر بھی کرے، نعمتوں کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اظہار تشکر کرے، سر بسجود ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ان کی پیروی کرے۔ تو یہ ان نعمتوں کا تقاضا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے، یہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے بجا لانے سے انسان اللہ کی جو رحمت ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے، یا اللہ کی رحمت کو پکار سکتا ہے، یا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ تو جس میں ہم نے جیسے ذکر کیا کہ ایک تو اس کو اپنا رب ماننا، ایمان اور یقین رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کی پیروی کرنا، اور اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا، نادم ہونا۔ اور یہ بھی میں کہوں گا یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والا۔ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو پھر بھی رحمت خداوندی نصیب نہیں ہوتی۔ کہ یعنی ایک کام تو یہ ہوگا اللہ کی ذات پہ یقین رکھے، ایمان رکھے، اس سے اس کی رحمت طلب کرے، اپنی خطاؤں اور گناہوں پر شرمندہ ہو، اور جو اس کی شرمندگی ہے اور اس کا اقرار ہے وہ اللہ کی رحمت کو، اور تیسرا وہ جو اعمال ہیں جس میں حقوق العباد اور جس میں وہ چیزیں شامل ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ایام ہیں ماہ رمضان کے، تو اس میں کیا آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے کہ کیا کیا اعمال انہیں کرنے چاہیے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عشرہ رحمت، چونکہ برہان رحمت کے پروگرام میں ہم رحمت خداوندی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو رحمت خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ بجا لائیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی ہے، اور روزے کی قدر عظمت جو ہے اس کو پہچان کے روزہ بھی صدقے دل سے رکھا جائے، اور اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ جو یہ ایک تربیت کا ماحول لے کر آتا ہے، یہ ضبط نفس ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، یہ روحانی مدارج اور جو مراتب ہیں ان کی سر بلندی کے لیے سارا سامان ہوتا ہے۔ تو رحمت خداوندی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق، اپنے والدین ہیں ان کی خدمت کی جائے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اپنے کلیگ ہیں، اپنے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں، سب کا اس کے اندر خیال اور دھیان رکھا جائے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ رحمت خداوندی کے حصول کے لیے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک بدکار خاتون ہے جس کی ویسے تو اس کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن ایک پیاسے کتے کو وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا موزہ باندھ کے پانی کنویں سے نکال کے پلا دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ رب ذوالجلال اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں جہاں حقوق اللہ
اور اللہ تعالیٰ کی عبادات اور بندگی کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضرور یہ خیال رکھا جائے لوگوں کے حقوق جو ہے نا ان کو تلف نہ کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور بڑوں کا احترام کیا جائے، تمام چھوٹوں کی مخلوقات شفقت کے کی حقوق جائے، جو ساری مخلوقات کے جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائے تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت حقیقی طور پہ نصیب ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، اس میں دیکھیے نا کہ آپ کا جو صدق دل ہے ہاں وہ بنیادی چیز ہے۔ اب وہ جس عورت کی آپ نے مثال دی کہ اللہ نے اس کے دل میں جو رحم کا جذبہ ڈالا ہوا تھا اور وہ جس یعنی اس سے کوئی ظاہری دنیاوی مفاد یا فائدہ نہیں تھا اس کو، بعض اس کے دل کے اندر ایک اللہ کی مخلوق کا درد آیا، اس نے ایک ایسا کام کیا جو رب کو پسند آ گیا۔ اس کے برعکس ایک ایسی خاتون کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو بظاہر جو ہے وہ صالحہ خاتون ہے، لیکن اس نے یہ کیا کہ ایک بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، سخت دل ہے، اس کو چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ کوئی اشرات الارض ہے، کوئی گھاس ہے، کچھ اپنی خوراک کا انتظام کرے، اس کو بھوکے پیاسے باندھ کے رکھا اور وہ مر جاتی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ اس نیک خاتون کو، جس کے بظاہر عمل تو صالح ہیں، نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت اور بخشش نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت خداوندی کے حصول کے لیے ہمیں یہ سارے ذرائع جو ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے اور کسی بھی عمل صالح کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ چھوٹا سا معمولی سا عمل ہے، اس پہ کیا حاصل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیک عمل جو ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش فرمائے۔ بلکہ وہ بڑی خوبصورت بات مولا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی وہ ہے جسے تم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دو، اور سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے تم چھوٹا سمجھ کر کر لو۔ تو ناظرین محترم، پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام باران رحمت جو کہ رحمت خداوندی کے حوالے سے تھا، جس میں ہم نے رحمت خداوندی کے مختلف جو مظاہر ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی، ہماری کیا فرائض ہیں، ہم کیسے رحمت خداوندی سے مستفید ہو سکتے ہیں، ہم رحمت خداوندی کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں، مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ بنیادی چیز ہے جب ہم اللہ سے اس کی کسی مہربانی کی توقع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر وہ صفت پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں وہ مولانا علی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل جاذب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔